سميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی قلب سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے. قلب سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے. زارا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زارا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی آؤ درزا ہرا پر پھیلائے ہوئے دام. آؤ درزا ہرا پر پھیلائے ہوئے دام. ہے نسل کریموں کی لج پالے گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لج پالے گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہان ہے۔ درود لا محدود محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک اور ان کے جانثار اصحاب پر۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور ان کے بعد نعت مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک چل رہا ہے، تو ہم روزانہ ایک نئے سوال کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حاضرین کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کا بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ افطاری کے حوالے سے ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم ٹرانسمیشن نقوی میڈیا نیوز چینل پر۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید علی رضا نقوی صاحب، آج کے افطار کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ان سے بات کرنے سے پہلے نقوی میڈیا نیوز چینل کی طرف سے ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا جو غرباء مساکین کی مدد کرتا ہے۔ جو ناظرین سامعین غرباء کی مساکین کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہماری اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہے ہوں گے۔ تو جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ ہم غرباء مساکین کی حداً ممکن ان کی خوشیوں میں مدد کر سکیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں اب قبلہ صاحب کی طرف۔ قبلہ، ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ ہم افطاری کا ثواب کیا ملتا ہے، کہ ہم کتنی کتنے لوگوں کو افطاری کروا سکتے ہیں یا کتنی مقدار میں افطاری ہونی چاہیے۔ اور ہمیں اکثر سننے کو یہ ملا ہے کہ اگر جو شخص کسی کو افطار کرواتا ہے روزے دار کو، تو اس روزے دار کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بھی افطار کرانے والے کو مل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعات ہیں، عظیم گھڑیاں ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعات سے فیض حاصل کرنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے اور خوش نصیب بننا چاہیے۔ آپ نے یہ سوال کیا افطاری کے حوالے سے کہ افطاری کا ثواب کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ سے افطاری کے حوالے سے جو انہوں نے فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں، مبارک مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک روزہ دار مومن کا روزہ افطار کروایا، کیا ثواب ہوگا؟ فرمایا کان لہ بذالک عند اللہ عتق رقبہ، کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملے گا۔ ماشاء اللہ اکبر، ایک غلام کو آزاد کرنے جتنا ثواب ملے گا کہ جو اس مہینے میں ایک مومن کو روزہ افطار کروائے گا۔ پہلا فائدہ اس حدیث مبارکہ میں۔ دوسرا فائدہ، وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِهِ، جو بھی گناہ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ خالق کائنات کی اس مہینے میں بخشش کی بارش۔
اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ افراد کو بخش دے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر ہم میں سے ہر ایک تو قادر نہیں کہ وہ ایک مومن کو روزہ افطار کروائے، یعنی اس کو کھانا کھلائے، روزہ افطار کروائے، ہر ایک تو قادر نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار، آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، چاہے آدھی کھجور ہی کسی کو کھلا دو افطاری کے حوالے سے۔ یہ سب سے چھوٹی مثال دی ہے، اور ایک اور دوسری مثال دی، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشربۃ من ماء، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو کسی مومن روزہ دار کو۔ یہ ہے ثواب ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَهَبُ ذَلِكَ الْأَجْرَ لِمَنْ عَمِلَ هَذَا الْيَسِيرَ، جو یہ آسان کام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب دے گا۔ اس کو ایک غلام کو آزاد کرنے جتنا ثواب ملے گا، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے، چاہے وہ آدھی کھجور ہی کھلا دے ایک روزہ دار کو۔ اذا لم یقدر علی اکثر منہ، جب وہ اس سے زیادہ کی قدرت نہیں رکھتا تو اتنی ہی کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا، یہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان سنانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو افطاری کروائی جاتی ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں کہ مومن کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا، پانی پلانے کا ثواب مل جائے گا، کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے گا، مومن سے محبت کے اظہار کا ثواب مل جائے گا، اللہ اکبر، مومن کی زیارت کا ثواب مل جائے گا، مومن کے احترام کا ثواب مل جائے گا، کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے گا، اور افطاری کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس میں ثواب بھی ثواب ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، کہ جس نے ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اس کو جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اتنا ہی اس آدمی کو ثواب مل جائے گا کہ جس نے اس روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ ایک اور جگہ پہ ہے کہ روزہ دار کے روزے کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی جب ثواب وہ لے جائے گا تو پھر میں کیوں، کہ اللہ تعالیٰ خزانوں کا اور ثواب کا مالک ہی نہیں بلکہ وہ ثواب کا خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، فطروں کا اخاک الصائم افضل من صیام کا، ایک بھائی کو روزہ افطار کروانا یہ تیرے روزے سے افضل ہے۔ اور روزے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ آخر میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک صدیر نامی بندہ آیا ماہ رمضان مبارک میں، تو میرے والد گرامی نے پوچھا، آج کل کون سی راتیں ہیں؟ تو میں نے کہا ہے ماہ رمضان مبارک کی راتیں ہیں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو قادر ہے، اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ہر رات اولاد اسماعیل میں سے
10 افراد جو غلام ہیں ان کو آزاد کروائے، 10 غلاموں کو آزاد کروا دے۔ صدیر نے کہا نہیں۔ فرمایا 9 کو آزاد کرانے کی طاقت ہے کہ روزانہ کروائے؟ کہنے لگا نہیں۔ امام کم کرتے گئے، 1 پر آ گئے۔ کیا 1 ہر رات ولد اسماعیل سے، اولاد اسماعیل سے غلام کو آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کیا اتنی طاقت ہے کہ تو 1 روزہ دار کا روزہ افطار کروائے؟ کہنے لگا جی میرے پاس بڑا مال ہے، میں تو 10 افراد جو روزہ دار ہیں ان کا روزہ افطار کروا سکتا ہوں روزانہ۔ امام علیہ السلام نے اس بار جب اس نے یہ کہا کہ 1 میں کر سکتا ہوں 1 آدمی کو، تو اس وقت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ افطارک المسلم یعدل رقبۃ من ولد اسماعیل، کہ اگر 1 روزہ دار کا روزہ تو افطار کروائے گا تو یہ اولاد اسماعیل میں سے 1 غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، بخششیں ہی بخششیں، اللہ کی طرف سے انعامات ہی انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ ہمیں ماہ رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں سے زیادہ فیض حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ ماہ رمضان مبارک کا 1 روزہ رکھنا باقی سارے سال روزہ رکھنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ماہ رمضان مبارک کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، ان روزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ماہ رمضان کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور افطاری کا جو ثواب ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، کیونکہ خالق کائنات اصل میں یہ چاہتا ہے کہ انسان کھانے والا نہ بنے بلکہ کھلانے والا بنے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلائے گا، روزہ داروں کے روزے افطار کروائے گا تو اس کو بے انتہا ثواب ہوگا، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اتنا راضی ہوتا ہے کھلانے میں، چھین کر کھانے میں نہیں بلکہ کسی کو کھلانے میں، کسی کو پانی پلانے میں، کسی کا روزہ افطار کروانے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ للہ، اللہ کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے، قربتاً اللہ افطاری کروائیں۔ افطاری کرواتے وقت سادگی کو اپنائیں، مسجدوں میں یا اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ سادگی کو اپنائیں، امیروں کو افطار کرنے کے بجائے وہ گھر تلاش کریں، اور ہر جگہ پہ وہ مل جاتے ہیں کہ جو غریب افراد کے ہیں، جو کمزور افراد کے ہیں، مالی حوالے سے جو پریشان ہیں، آج کل مہنگائی ہے، تو کسی کے گھر میں آٹا پہنچا دیں، کسی کے گھر میں گھی پہنچا دیں، کسی کے گھر میں دودھ کا انتظام کروا دیں، جب وہ کھائیں گے، روزہ رکھیں گے، روزہ افطار ہوگا، روزہ افطاری اس سے وہ کریں گے تو پھر یہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ ماہ رمضان مبارک میں غلاموں کو آزاد کرنے جتنا بھی ثواب ہوگا، روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے افطاری کے حوالے سے بتایا کہ افطاری کرنے والے کو بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جس کو کروایا جا رہا ہے یعنی کہ روزے دار کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر افطاری کروانے والا کسی روزے کو افطاری کروا رہا ہے تو روزے دار کا بھی سارا ثواب اسی کی طرف منتقل ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثواب کا بھی خالق ہے، تو وہ جسے چاہتا ہے وہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو ثواب بھی دیتا ہے، یعنی کہ دونوں
کو ثواب مل جاتا ہے، افطاری کروانے والے کو بھی اور افطاری کرنے والے کو بھی۔ تو قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اب پروگرام کے آخر میں ہم پھر آپ سے یہی اپیل کریں گے کہ عید کی خوشیوں میں اگر آپ غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہے ہوں گے، تو جو حضرات مدد کرنا چاہتے ہیں غریبوں کی، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کی عید کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ لازمی کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم ان کی مدد مستحق افراد تک پہنچا سکیں۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔